بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے میاں نروی، کتاب صفحہ نمبر 54 پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق میاں نروی۔ مفہوم: میاں نروی کا مطلب ہے اعتدال یا درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ جب کوئی کام افراط اور تفریط سے بچ کر کیا جائے اسی میاں نروی کہتے ہیں۔ افراط زیادتی اور تفریط کمی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں بندہ کسی زیادتی اور کمی سے بچ جائے، نہ بندہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی حد سے گٹ جائے، تو اسی میاں نروی کہتے ہیں۔ بچے، اس کی مثال آپ لوگ ایسے لے لیں کہ اگر ایک بندہ ہو اور وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہو، مطلب ہر وقت کام کرتا ہو، تو اس کا اثر اس کی صحت پر یہ پڑے گا کہ وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہو اور وہ ہر وقت یا تو فارغ رہتا ہو یا کھیلتا رہتا ہو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بندہ ناکارہ بن جائے گا، کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا وقت برباد کیا ہوگا۔ اس لیے کامیاب کیسے ہوگا؟ اس لیے تو بچے، ہماری پیاری دین اسلام میں بے اعتدالی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ ہر کام کرتے ہوئے اعتدال پسندی مطلب میاں نروی سے کام لے۔ آگے ہے اہمیت۔ اسلام ہمیں زندگی کی تمام معاملات میں اعتدال اور میاں نروی کی تعلیم دیتا ہے۔ میاں نروی اختیار کرنا عاجزی، بندگی اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب بچے، آپ لوگوں کو میں نے مثال دی بہت زیادہ کام کرنے کی بھی اور فارغ رہنے کی بھی، کہ یہ دونوں طریقے غلط ہے۔ بچے، آپ لوگوں کو تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، لیکن آپ لوگوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر کام کرتے ہوئے میاں نروی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں ہر معاملے میں، چاہے وہ گھریلو ہو یا بیرونی معاملات ہو یا انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر چیز میں ہمیں میاں نروی کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ اور میاں نروی اختیار کرنا انکساری، فرمانبرداری اور بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث طیبہ سے ہوتا ہے جن میں اعتدال اور میاں نروی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مطلب اس عمل کی پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی جس میں بندہ بے اعتدالی سے کام لے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ مطلب حد سے زیادہ خرچ کروں گا تو لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی، تو یہ سوچ اس کی صحیح نہیں بلکہ غلط ہے، کیونکہ لوگوں میں اس کی عزت ہو نہ ہو، البتہ اس کی جیب ہلکی ضرور ہوگی، اور اس طرح دکھاوے والا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کوئی بندہ ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اس طرح کرتے ہوئے میں بہت اچھا کر رہا ہوں اور پیسے خرچ ہونے سے بچا رہا ہوں، تو اس کی بھی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ ایک تو کنجوس لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ پیسے اللہ تعالیٰ نے بچے اسی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کو دیے ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان اس دنیا میں اس کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر ان پیسوں کا کیا فائدہ، کیونکہ ویسے بھی دوسری دنیا میں تو پیسے نہیں بلکہ اچھے اعمال کام آئیں گے۔ آگے ہے میاں نروی زندگی گزارنے کے کامیاب اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، جو عمل حد سے گٹ جائے مطلب کم ہو جائے یا حد سے بڑھ جائے تو وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو خصوصی طور پر قرآن مجید میں امت وسط یعنی میاں نروی والی امت کہا گیا ہے۔
امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں معاملات اور رویوں میں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ بچے، قرآن مجید میں ہمیں امت مسلمہ اس لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیز ہے کہ ہم ہر کام اچھی طریقے سے اور میانہ روی سے کریں گے، اعتدال سے کریں گے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے، اور اس چیز کا صرف لین دین اور معاملات میں ہی نہیں بلکہ ملاقات اور بات چیت میں بھی خیال رکھیں گے۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی کو اختیار کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں اعتدال سے کام لیں۔ آگے ہے، قرآن مجید میں ہدایت دی گئی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ کر مطلب غرور کے ساتھ، بدمزاجی کے ساتھ نہ چلو۔ بچے، قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہمیں زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، مطلب فخر و غرور کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، بدمزاجی سے نہیں چلنا چاہیے، مطلب ایسا نہیں بننا کہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے دور بھاگے، لوگوں کے لیے باعث زحمت بننے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے ہے، جب بات کرو تو درمیانی آواز سے بات کرو، نہ بہت بلند آواز سے بولو اور نہ بہت پست آواز سے۔ پست آواز سے مطلب آہستہ آواز سے۔ آگے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور دیکھیے بچے کتنا پیارا طریقہ بتایا ہے کہ بات درمیانی آواز سے کرو، نہ تو اتنی تیز اور بلند آواز سے بات کرو کہ لوگوں کو برا لگے، کیونکہ ظاہری بات ہے تیز آواز سے کان کے پردے متاثر ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے۔ آگے بتایا ہے کہ نہ اتنی کم اور آہستہ آواز سے بات کرو کہ لوگوں کو سنائی ہی نہ دے، کیونکہ بہت زیادہ آہستہ آواز سے کہی ہوئی بات کی بھی انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی۔ آگے ہے، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی اسلام میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اسراف مطلب فضول خرچی اور بخل میں کنجوسی یا لالچ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عالی من اقتصد، ترجمہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ تنگ دست مطلب غریب یا محتاج نہیں ہوگا۔ بچے، وہی بات دوبارہ آ گئی کہ اللہ کے سچے بندے ہیں وہ لوگ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ میں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں۔ بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور کیسے محتاج نہیں ہوگا؟ وہ ایسے کہ جو لوگ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو ایک تو چونکہ وہ بندہ خود بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور دوسری بات یہ کہ پھر ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ بچے، آپ لوگ دیکھیں، اگر مالک کسی نوکر یا کسی اور بندے کو کوئی چیز دے دے اور ساتھ میں یہ انسٹرکشن بھی دے کہ تم نے اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اب اگر وہ دوسرا بندہ مالک کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ اپنی منمانی کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ مالک اس بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے اور اکثر سبق کے لیے اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو بچے، یہی مثال ہم لوگوں کی بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہمارا حقیقی مالک ہے اور تمام چیزوں پر اس کی بادشاہی ہے اور حکومت ہے، اس کے ہم پر بے حد احسانات ہیں، بے شمار چیزیں دی ہے اس نے ہمیں، اور ساتھ میں ہمیں پیاری دین اسلام کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اسراف کرنا ہے یا بخل کرنا ہے یا میانہ روی اختیار کرنی ہے، طریقہ اس نے بتا دیا ہے۔ ابھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم سب کچھ جانتی بوجھتی ہوئی بھی اپنی منمانی کرنی ہے ہم نے، یا اعتدال پسندی کو اختیار کرنا ہے۔ بچے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کرو، اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔